بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تختی حرکات اور تنوین کی مشق کے بارے میں ہے۔ ہم نے جتنی حرکات ہے زبر زیر پیش ان کو پیچھے پڑھا، ان کی لمبائی چوڑائی کا بھی حساب لگایا، تلفظات کے اوپر بھی ہم نے دسترس حاصل کرنے کی کوشش کی کہ کس طرح معروف طریقے سے حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او، با بی بو، بے بے بو نہیں، تاتی تو تیتے تو نہیں، ساسی سو، جاجی جو، ہا ہی ہو۔ ہم نے اس کی مشق کی۔ پھر تنوین کے ساتھ بھی جو ہے وہ بن بن بن، من من من، ون ون ون، قن قن قن۔ اب جو ہے ان کو ملا کر جب الفاظ کی شکل میں یہ حروف جو ہے وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو اس کو کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بنیادی اصول ذہن میں رکھ لیں کہ اگر کسی لفظ پر حرف پر وقف کرنا ہو تو اس کے آخر میں اگر دو زبریں ہوں تو وہ پڑھنے میں جب وقف کیا جاتا ہے تو اس کو ایک زبر میں بدل دیتے ہیں، ایک زبر حذف کر دیتے ہیں۔ اور اگر اس کے علاوہ جو ہے وہ زبر زیر پیش وغیرہ آ جائے تو وہاں پہ پھر اس کو آخری حرف کو ساکن کر کے پڑھتے ہیں۔ دو باتیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر وہ گول تا جس کو تائے مربوطہ کہتے ہیں، گول تا جو ہے جس طرح مدینہ تن جو ہے مدینہ، تو وہ دو تا، گول تا جس کو وہ دو نقطے ہیں، اگر وہاں وقف کرنا ہو تو اس کے صرف ہاں میں بدل دیتے ہیں، تا نہیں پڑھی جاتے۔ مدینہ تن کو مدینہ، عالیہ تن کو عالیہ، صابرہ تن کو صابرہ، ہاں کو پھر وہ ساکن کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہم نے قاعدہ پہلے سمجھ لیا۔ تو یہ تین بنیادی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہم پڑھتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، دال الف دو زبر دن، آبادن۔ وقف کریں گے تو آبادا، اس طرح پڑھیں گے جیسے دال الف زبر دا، نہ دا اور نہ دال الف سے دا، دا، یعنی ایک الف جتنی اس کی مقدار۔ آبادن، آبادا، احدن، احد، کیونکہ جب ہم وقف کریں گے تو دو اگر زیریں ہوں یا دو پیشیں ہوں یا زبر زیر پیش ہو تو اس کو ساکن کر دیتے ہیں، یعنی جزم میں بدل کے پڑھتے ہیں۔ ہم ایسے پڑھیں گے حمزہ زبر آ، ہا دال زبر حد، احد، ایسے پڑھا جائے گا۔ لیکن اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو پھر پوری حرکت پڑھی جائے گی، جیسے آبادن احد ہم نے پڑھا تھا، آبادن آبادا۔ اگر دونوں حروف کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آبادن احد، یعنی آبادن کے تنوین کو پڑھا جائے گا۔ آگے آخذ اخذ، آخاذا، یہ نہیں آخذ اخذ اخذ، یہ بھی نہیں اخذ اخذ۔ تو جب تینوں کو ملا کے پڑھیں گے تو پھر آبادن احدن اخذ، اخذ، آذینہ آذین، ہمارا امار۔ اب پوری لائن کو جب ایک سانس میں پڑھنے کی کوشش کریں گے، پھر آبادن احدن اخذ آذینہ امار۔ پھر ہم نے تمام حرکتوں کو پڑھا، آخری جو امار، امارا جو تھا امار، اس را کو ہم نے ساکن کر دیا۔ اگر آگے بھی ہم ملاتے جائیں گے تو پھر اس را کی بھی زبر کو پڑھا جائے گا۔ پھر ایک دفعہ دیکھیں، آبادن احدن اخذ آذینہ امار، لمبا نہیں کرنا، آبادن احدن اخذ یا آذینہ، آذینہ، امارا، بالکل نہیں کرنا۔ جو ایک زبر کی لمبائی ہوتی ہے پڑھنے کی بس اتنا ہی رکھنا ہے اس کو۔ آبادن احدن اخذ آذینہ امار، آنا، یہ لکھا حمزہ زبر آ، نون الف زبر نہ جاتا ہے، لیکن یہ الف لکھی جاتی ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ پڑھیں گے ایسے ہی جیسے حمزہ زبر آ، نون زبر نہ، آنا۔ جہاں بھی قرآن پاک میں یہ لفظ آئے تو آنا، اور وقف بھی اسی طرح۔ آگے باخیلہ باخیل، باراراتین، بارہ راہ، بارہ راہ، ہا جو ہے یہ نہیں بارہ راہ، یہ بھی نہیں، یہ جیسے یہ وہ پڑھا ہی نہیں گیا، یا بارہ راہ تو وہ حمزہ بن جائے گا بارہ راہ۔
ملا کے پڑھیں گے انا باخیلا بارہ راہ، جعل جعل، جمع جمع، ملا کے پڑھیں گے انا باخیلا بارہ راتن جعل جمع، آگے حسد حسد، حشر حشار، خشی خشی، خلق خلق، خلق خلق، حسد حشر خشی خلق خلق، آگے ذکر ذکر، رفع رفع، رقبۃ رقبہ، سرور سرور، سفرۃ سفرہ، ملا کے پڑھیں گے ذکر رفع رقبۃ سرور سفرہ۔ یہاں ہم نے دو جگہ پہ رقبۃ اخفا کیا، ابھی قاعدہ وہ نہیں پڑھا، آگے سرور یہاں بھی اخفا کیا ہے، آگے صحف صحفاً صحفا، وسطاً پچاکا مار کے، وسطاً دو نقطوں والی تا نہیں پڑھنی، تن، وسطاً وسطا، طبقاً طبق، طبقاً طبقا، طواً طوا، صحفاً وسطاً طبقاً طبقا طوا، ایک سانس میں ملا کے پڑھا، عبس عبس، عدل عدل، علق علق، عمد عمد، عنبا عنبا، عبس عدل علق عمد عنبا، ملا کے پھر غبارۃ غبارہ، فعل فعل، قطرۃ قطرہ، قتل قتل، قدر قدر، غبرۃ فعل قطرۃ قتل قدر، قریء قری، جھٹکا مارنے، قری قری، قسم قسم، کبد کبد، کتب کتب، کلکلہ یہاں کسب کسب، قریء قریء قسم کبد کتب کسب، کفر کفر، کفوا کفوا، لبدن لبدا، لمزۃ، زا کی سیٹی مارنی ہے، لمزۃ لمزہ، لہب لہب، یہ ہا حلبے والی نہیں پڑھنی، پیٹ سے ہے لاہ، لہب لہب، تو کفر کفوا لبدا لمزۃ لہب، مسد مسد، ناخرۃ ناخرہ، وجد وجد، وثق وثق، وقب وقب، مسد ناخرۃ وجد وثق وقب، ولد ولد، وہب وہب، ہمزۃ ہمزہ، ہدی ہدا، ولد وہب ہمزۃ ہدا، اظہار ہوگا یہاں، ولد وہب ہمزۃ ہدا۔ تو یہ نورانی قاعدے کی یہ چھٹی جو تختی ہے، مشق ہے، اس کو اچھی طرح اس کی پریکٹس کرنی ہے، بار بار ایک دوسرے کو سنانا ہے، کم از کم 10-15 دفعہ اس کو پڑھیں گے تو پھر اس کا صحیح تلفظ اور صحیح ادائیگی کا ملکہ حاصل ہوگا۔ اب ہم دوسرے سیگمنٹ کی طرف آتے ہیں۔